أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ رحمان نے اپنے حبیب کو سکھایا ہے قرآن، پیدا فرمایا انسان کامل کو، اسے قرآن کا بیان سکھایا۔ سورج اور چاند حساب کے پابند ہیں، اور آسمان کے تارے اور زمین کے درخت اس کو سجدہ کناں ہیں، اور آسمان اسی نے بلند کیا اور میزان عدل قائم کی تاکہ تم تولنے والوں میں زیادتی نہ کرو، اور وزن کو ٹھیک رکھو انصاف کے ساتھ، اور تول کو کم نہ کرو۔ اس نے زمین کو پیدا کیا مخلوق کے لیے، اس میں گوناگوں پھل ہیں اور کھجوریں غلافوں والی، اور اناج بھی بھوسا والا اور خوشبودار پھل۔ پس اے انس و جاں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پیدا فرمایا انسان کو بجنے والی مٹی سے ٹھیکری کی مانند، اور پیدا کیا جان کو آگ کے خالص شعلے سے۔ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہی دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی
زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے زباں سے شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے زباں سے شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے ندامت ساتھ لے کر حشر میں اے آسیو جانا ندامت ساتھ لے کر حشر میں اے آسیو جانا سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کا یہ خوبصورت پروگرام مشارق الانوار کے عنوان سے جاری ہے، اور آج ہم مشارق الانوار
امام رضی الدین حسن الساغانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب سے چند مزید احادیث لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ مشارق الانوار کے پہلے باب کی احادیث ہیں جن کو مصنف نے اس شرط کے مطابق جمع کیا کہ وہ احادیث جو لفظ من سے شروع ہو رہی ہیں، اور ابھی اسی پہلے باب کی احادیث ہم آج تیسرا دن ہے مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو آج جو حدیث پاک سب سے پہلے میرے پیش نظر ہے، یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے، اور شیخ حضرت معمر بن عبداللہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احتکر فہو خاطئ، جس نے ذخیرہ اندوزی کی پس وہ خطا کار ہے، وہ گناہ گار ہے۔ اور ذخیرہ اندوزی یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کو عربی میں احتکار کہتے ہیں، یعنی لوگوں سے پیسے نکلوانے کے لیے جو چیز لوگوں کو ضرورت ہو اس کو روکے رکھنا، اور اس کو گوداموں میں بھر دینا، اور اس کو دکانوں سے شارٹ کر دینا تاکہ لوگ آئیں تو دکانوں پہ انہیں وہ چیز نہ ملے، اور پھر جب وہ چیز لینے کے لیے مجبور ہو جائیں اور ان کے سامنے کوئی اور ذریعہ نہ ہو، پھر دگنا تگنا ریٹ لگا کے گوداموں سے اس چیز کو نکال کے دکانوں پہ رکھنا، اور لوگوں کو مجبور کرنا کہ وہ اس چیز کو بہت مہنگے داموں لے کے جائیں، اسے ذخیرہ اندوزی کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، قومی جرم ہے، اخلاقی جرم ہے، دینی جرم ہے۔ اسی لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ذخیرہ اندوزی کی وہ گناہ گار ہے۔ آج ہمارے ہاں کبھی چینی کی ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، کبھی گیس کی ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، کبھی پیٹرول کی ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، اور پیٹرول کے جو پیٹرول پمپ کے مالکان ہیں، جو شوگر ملز کے مالکان ہیں، اور جو گیس اور بجلی کے معاملے کے مالکان ہیں، وہ عوام کی جیبوں پہ نظر رکھتے ہوئے اور ظلماً ان سے پیسے بٹورتے ہیں، اور اپنے گودام جو ہیں وہ بھر بھر کے پھر اس مال کو نکالتے ہیں اور لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تنکے، بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے۔ یہ ملک پاکستان اس لیے تو نہیں بنا تھا کہ اس میں سرمایہ دار اور جاگیردار طبقہ جو ہے وہ فقیروں، مسکینوں، محتاجوں اور عام شہریوں کو اس طرح لوٹتا رہے کہ انہیں کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ملے، اور وہ دانے دانے کے محتاج ہو جائیں، وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو کے زندگی گزاریں، اور دوسری طرف جو سرمایہ دار ہے وہ پلتا چلا جائے، وہ فیکٹریوں پہ فیکٹریاں لگاتا چلا جائے، اور وہ جو ہے وہ ایوان اقتدار میں پہنچ کے نشے اور موجیں کرتا رہے، جبکہ دوسری طرف جو سفید پوش طبقہ ہے وہ پستا چلا جائے۔ یہی ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، اور اس ذخیرہ اندوزی کو روکنا بہت ضروری ہے۔ دوسری حدیث پاک جو مشارق الانوار کے پہلے باب سے میں عرض کر رہا ہوں، وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں۔ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کسی ایسے نئے کام کا آغاز کیا جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، فہو رد، تو وہ کام مردود ہے، وہ کام باطل ہے، وہ کام ناجائز ہے، وہ کام حرام ہے، وہ درست نہیں ہے، وہ دین کی روح کے منافی ہے۔ تو یہاں پر اس چیز کو واضح فرما دیا کہ کوئی ایسا نیا کام شروع کرنا جو دین کی روح کے منافی ہو وہ درست نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ اس حدیث کو جو ہے وہ اپنی منمانی تشریح کرتے ہوئے ہر نئے ایسے کام پہ بھی فٹ کر دیتے ہیں جو خدمت دین کے لیے کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو مدارس قائم کیے جاتے ہیں، یا کبھی کبھی جو ایصال ثواب کے پروگرام ہوتے ہیں، یا کبھی جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک اور آپ کی سیرت کے پروگرام کیے جاتے ہیں، وہ اس پہ بھی یہ حدیث فٹ کر دیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام کیا وہ ہم میں سے نہیں، اور وہ عمل مردود ہے۔ لیکن یہاں ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط بھی لگائی، ما لیس منہ یا ما لیس فیہ، جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، یا جو دین سے جو ایک چیز مخالف ہو، اس کا جس نے آغاز کیا
تو وہ مردود ہے. جبکہ یہ جتنے بھی کام ہیں، چاہے وہ قرآن پہ اعراب لگانا ہو، چاہے وہ جو ہے وہ صرف و نحو کی کتابیں مرتب کرنی ہوں، چاہے وہ دستار فضیلت کے جلسے منعقد کرنے ہوں، چاہے وہ سیرت کانفرنس کرنی ہو یا میلاد پاک کے پروگرام کرنے ہوں، یہ سارے دین کی خدمت کی چیزیں ہیں، یہ دین کی مخالف چیزیں نہیں ہیں. لہٰذا ان کو بدعت قرار دے کے بدعت محرمہ کے کھاتے میں ڈالنا یہ ایک غلط فہمی پہ مبنی کنسپٹ ہے، درست نہیں ہے. تو حدیث پاک کو صحیح سمجھنا چاہیے کہ ایسا کام شروع کرنا جس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہ ہو اور پھر اس کو دین کے نام پہ کرتے چلے جانا وہ مردود عمل ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسے تمام اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ایک متفق علیہ حدیث امام صاغانی نے لکھی جو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احسن فی الاسلام فلا یؤاخذ بما عمل فی الجاہلیہ، کہ جس آدمی نے اسلام لانے کے بعد اچھے اعمال کیے اور اچھے طریقے سے زندگی گزاری اور اپنے ٹریک ریکارڈ کو صحیح رکھا، نیک اعمال بھی کرتا رہا، کسی پہ ظلم و ستم نہیں کیا، کسی کا حق نہیں مارا، فلا یؤاخذ بما عمل فی الجاہلیہ، تو پھر دور جاہلیت میں جو گناہ اس سے ہو گئے اس سے ان کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا. وہ سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے اور وہ پچھلی ساری کتاب اعمال صاف کر دی گئی، اور اب گویا کہ وہ ایک ماں کے پیٹ سے نیا جنم لے کے پیدا ہوا جب اس نے اسلام قبول کر لیا، تو لہٰذا اس کا وہ مواخذہ نہیں ہوگا. ومن اساء فی الاسلام اخذ بالاول والآخر، اور جس نے اسلام لانے کے بعد اچھے اعمال نہ کیے تو وہ اول و آخر یعنی پہلے عملوں پہ بھی پکڑا جائے گا اور بعد والے عملوں پہ بھی پکڑا جائے گا. اسی طرح آج کی حدیث نمبر 4 جو اس درس کی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اخذ اموال الناس یرید اداءها، جس آدمی نے لوگوں سے مال بطور قرض لیا لیکن قرض لیتے وقت ہی اس کی نیت یہ تھی کہ وہ یہ قرض ادا کرے گا، یعنی اس نے اس نیت سے لیا کہ وہ یہ قرض ادا کرے گا، اداہ اللہ عنہ، تو اللہ تعالیٰ وہ قرض ادا کرنے میں اس کی مدد فرماتا ہے اور اس کے لیے اس کو آسان کر دیتا ہے اور وہ ادا کر سکتا ہے. ومن اخذها یرید اتلافها اتلفہ اللہ، اور جس نے قرض یا پیسے لیتے ہوئے ہی یہ نیت رکھی دل میں کہ وہ اب واپس نہیں کرے گا بلکہ اس کو ضائع کر دے گا اس مال کو، اتلفہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اسے ضائع کر دیتا ہے، اس کے مال کو ضائع کر دیتا ہے. تو نیت کا دار و مدار ہے، اخلاص کو دیکھا جاتا ہے. اس لیے اگر کہیں کسی کو قرض لینا بھی پڑے تو اس نیت کے ساتھ اگر وہ لے کہ انشاءاللہ وہ اس کو مدت مقررہ میں واپس کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی نیت کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے یہ معاملہ آسان فرما دیتا ہے. اسی طرح حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقہ الی 7 ارضین، فرمایا جس آدمی نے ایک بالشت زمین کسی اور کی ظلم کرتے ہوئے ہتھیا لی اور اس پہ قبضہ کر لیا، وہ اس کا حق نہیں بنتا تھا، وہ اس نے خریدی نہیں بلکہ کسی اور کی ایک بالشت زمین کو کاٹ کے اپنی زمین میں شامل کر لیا، تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا اور اس کو گھسیٹا جائے گا ان ساری زمینوں سمیت، اور وہ تو چند کلو وزن برداشت نہیں کر سکتا لیکن اس کی گردن میں 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا. آج وہ لوگ جو دوسروں کی زمینیں ہتھیاتے ہیں، دوسروں کے راستے بند کر دیتے ہیں اور دوسروں کی گلیاں اور گزرنا تنگ کر دیتے ہیں اور تھوڑی سی زمین کی خاطر اپنا دین اور ایمان بیچ ڈالتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں کسی بھی معاملے میں کسی دوسرے کا حق مارنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی مفہوم کی دوسری حدیث حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ من الارض شبرا بغیر حق، جس نے کسی اور کی ایک بالشت جتنی زمین کو بغیر حق کے یعنی بغیر پیسے دیے اور بغیر کسی حق کے لے لیا، ظلمن لے لیا، خسف بہ یوم القیامت الی 7 ارضین، تو اس کو قیامت کے دن 7 زمینوں کی گہرائی میں دھنسا دیا جائے گا اور وہ باہر نہیں نکل سکے گا اور ساری زندگی پھر وہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا. تو اللہ رب العزت ہمیں دوسروں کے حق کو سمجھ کر ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی
جو ایک حقوق معاشرت کا اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے کا درس تھا، جو آج کے درس قرآن میں ہم نے آپ کی اور درس حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔